نئے سال کے آغاز میں پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ اڑان پاکستان جیسا پروگرام ملک کی معیشت کو مزید استحکام دے گا۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا۔ اسمگلنگ کے خاتمے کا کریڈٹ آرمی چیف جنرل آصف منیر کو جاتا ہے۔ دھرنوں کی سیاست کرنے والوں نے معیشت کو تباہ کیا۔ دھرنوں نے ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ سال 2025-26 کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی بطور غیر مستقل رکن مدت کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سفراء سے خطاب میں کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کا اعزاز ہے۔ پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان UN چارٹر کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پائیدار ترقی کے جامع روڈ میپ اڑان پاکستان کا خیر مقدم۔ مریم نواز نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو روڈ میپ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اونچی اڑان کے لیے ٹیک آف کر چکا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ ترقی صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے۔ محمد نواز شریف کے وژن کے مطابق پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اڑان پاکستان پائیدار ترقی کا شاندار پلان ہے۔ نئے سال کے آغاز پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئے ریکارڈ قائم ہونے لگے۔ 100 انڈیکس میں 1,17,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی۔ کاروباری ہفتے کی تیسرے روز ٹریڈنگ کے دوران سٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 2100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,17,322 پوائنٹس کی حد کو چھو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیلز ٹیکس کا فراڈ کیس میں بڑی پیش رفت۔ جسٹس بابر ستار نے سیلز ٹیکس فراڈ کیس کے شریک ملزم کراچی کے بینک مینیجر شاہد حسین خواجہ کی 100 روپے کے مچلکے پر ضمانت منظور کر لی۔ شاہد حسین 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس فراڈ کے شریک ملزم ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FBI کی فوجداری کارروائی کو اختیار سے تجاوز قرار دیا۔ عدالت کا فیصلے کی کاپی چیئرمین FBI کو بھجوانے کا حکم۔ مجسٹریٹ کا ملزم کے ریمانڈ اور ماتحت عدالت کا ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا۔ 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ نیا سال نئے عزم اور نئی امیدوں کے ساتھ 2025 کا پہلا سورج طلوع ہو گیا۔ پاکستان امید کی نئی کرنوں سے روشن ہو گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور ملتان میں پہلے سورج کے طلوع ہونے کے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملے۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شہری کہتے ہیں کہ دعا ہے کہ نیا سال دنیا بھر میں پاکستان کے لیے سربلندی کا سال ہو۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے نئے سال کی آغاز پر پاکستانی قوم اور عالمی برادری کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے سال نو کے آغاز پر ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کی دعا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دعا ہے کہ نیا سال پاکستانی قوم کے لیے امن و استحکام، ترقی و خوشحالی لے کر آئے۔ نیا سال ترقی و خوشحالی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کا سال ہو۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے یکجہتی، نظم و ضبط، مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب کے نئے سال پر قوم کو مبارکباد۔ عمر ایوب نے سال نو کے آغاز پر ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ کہا کہ انشاءاللہ سال 2025 حقیقی آزادی کا سال ثابت ہوگا۔ ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے قیام کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ دعا ہے کہ نیا سال پاکستان کے لیے امن اور رحمتوں کا سال ثابت ہو۔ نئے سال کے موقع پر اپنے شہداء اور ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ سیاسی قیدیوں کو یاد رکھنا ہے۔ نئے سال کا تحفہ، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 96 پیسے اضافہ کیا گیا اور نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
साल 2025 की पहली आईनी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। लाहौर चिड़ियाघर का ठेका निजी कंपनी के सुपुर्द करने का इकदाम चैलेंज। दरखास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने वकील अजहर सिद्दीक के तवस्सुत से दायर की। हुकूमत पंजाब, महकमा वाइल्ड लाइफ और महकमा जंगलात को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत चिड़ियाघर को निजी इंतज़ामिया से वापस लेने के अहकामात को सादिर करे। अदालत चिड़ियाघर में इजाफी फीसों की वसूली रोकने का भी हुक्म दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि 110 एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स ली हैं। एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की जाएंगी। एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की शहर में पेट्रोलिंग से काफ़ी CCTV को कवरेज होगी। कराची सेफ सिटीज़ फेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस ज़रूरी के तहत फरवरी के पहले हफ्ते में जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ पकड़ना शुरू कर देगी। खुर्रम तनाज़े पर कराची में धरने जारी। मजहबी जमात का शहर के 4 मुकामात पर पड़ाव। नुमाइश चुरंगी, अबुल हसन इस्फहानी रोड, कामरान चुरंगी और वाटर पंप पर धरना। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चुरंगी, कामरान चुरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। सोराब गोड से वाटर पंप जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए खुला है। दूसरी मजहबी जमात का गुलबाई और औरंगी टाउन में धरना जारी। शाहराह औरंगी टाउन 4:45 से बनारस आने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का IG सिंध गुलाम नबी मेमन के हमरा आगा खान हस्पताल कराची का दौरा। एहतजाजी धरनों के दौरान ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मौजूद सीनियर पुलिस अफसरान को ज़ख्मी एहलकारों के इलाज मुआवजे से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। और आलमी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। भारतीय एजेंसी रॉ ने अजरती कातलों और अफगानी हथियारों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। भारत ने अमरीका, कनाडा और मगरबी ममालिक में मावराए अदालत कत्ल किए। कैनेडियन हुक्काम ने भी भारतीय सिफारतकारों और रॉ की दहशतगर्दी को बेनकाब किया।